الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هداهم الله وارتضى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة متعمدا فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين، من تركها فقد هدم الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا دين لمن لا صلاة له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، آج رمضان المبارک کا الوداعی جمعہ ہے۔ اس جمعے کی نسبت سے چونکہ لوگوں میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس لیے آج کی مجلس میں انشاءاللہ اسی کی نسبت سے کچھ گزارشات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ وہ صحیح اور مقبول بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اس کو داخل فرمائے اور پھر ہماری زندگیوں کا حصہ بنائے اس کو۔ اسلام کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمے سے تشبیہ دی ہے۔ یہ یوں کہہ لیجئے کہ آپ آج کل سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہمارے سامنے خیمہ نہیں ہوتا، تو جو چیز ہماری زندگی میں نہ ہو، عمل میں نہ ہو، اس کی مثال سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھ آ جائے، بس مثال بذات خود مقصود نہیں ہوتی۔ اگر ایک مثال سے ایک بات سمجھ نہیں آتی تو دوسری مثال سے سمجھ لی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے جس کی بنیاد عقائد ہیں اور جس کا ڈھانچہ عبادات ہیں، جو اس کی دیواریں ہیں، چھت ہے، یہ عبادات ہیں۔ عقیدہ تو جڑ ہے، اس کے بغیر تو کوئی دین کا تصور قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ چاہے آدمی جتنی مرضی ریاستیں کرتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو وہ جہنم کا ایندھن تو بن سکتا ہے، نجات کا راستہ اسے نہیں مل سکتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام کے سفر میں گئے جب بیت المقدس فتح ہوا،
بڑا دلچسپ واقعہ ہے یہ بھی. تو اس سفر میں حضرت نے دیکھا کہ ایک راہب ہے عیسائی عبادت گزار. یہ راہب وہ لوگ ہوتے تھے جو عیسائیت کے مذہب کے اندر رہ کر دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے, دنیا کے تعلقات چھوڑ دیتے تھے, دنیا میں رہ کر دنیا میں نہیں ہوتے تھے, بس گزارے کا کھایا پیا اور اس کے بعد کہیں جنگل میں, کہیں پہاڑ میں, کسی غار میں جا کر عبادت میں مشغول ہو گئے. دنیا کی لذتیں, دنیا کی نعمتیں, اس چیز سے ان کو سروکار نہیں ہوتا تھا. اور یہ اکثر و بیشتر مخلص ہوتے تھے اور آج بھی ہیں. اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, بہت سے اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ صرف دکھاوے کی کر رہے ہوں عبادت, لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے. جیسے بہت سے لوگ دین کا اور پیری مریدی کا یا تصوف کا یا دینی اور جو ہے وہ پہچان ہے ان کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے مال بٹورے جائیں. ایسے بھی ہوتے ہیں, لیکن اکثر و بیشتر راہب جو ہوا کرتے تھے وہ مخلص لوگ ہوتے تھے, اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے ان کے. تو یہ لوگ عبادت کرتے تھے, بس اسی میں مر جاتے تھے, دنیا سے چلے جاتے تھے. تو ایک صاحب کو دیکھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کی ہڈی اور کھال ایک ہو چکی ہے, یعنی اتنا مجاہدہ, اتنی ریاضت, اتنی مشقت اور دنیا کی لذتوں سے اتنی دوری کہ گزارے کا کھانا اور نہ کوئی گرمی سردی کا مناسب نظم, یعنی بالکل آخری درجے میں جو زندگی جس سطح پہ جا کر گزاری جا سکتی ہے اس سطح پہ بندہ زندگی گزار رہا تھا, اور باقی کام اپنا وقت عبادت میں لگا رہا ہے, اپنی ریاضت میں لگا رہا ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ جملہ فرمایا, آیت قرآن پیش کی, عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کئی لوگ ایسے ہیں, ایسی کئی جماعتیں ہوں گی, ایسے کئی افراد ہوں گے, قرآن پاک کہتا ہے عاملۃ ناصبہ, جنہوں نے عمل کیا اور اتنا کیا کہ اپنے آپ کو تھکا دیا, اپنی کمر توڑ دی گویا کہ, لیکن ہوگا کیا, تصلی نارا حامیہ, جائیں گے جہنم میں. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت یا عمل اس کی بنیاد عقیدے پہ ہے. جب عقیدہ درست نہیں ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ عقیدہ ہے. جب یہ اس عقیدے پہ ایمان نہیں ہے تو عبادت, اس کی نیکی, اس کا صدقہ, اس کے ڈونیشن, اس کے ٹرسٹ, اس کے فنڈ, یہ وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے, ایک ذرے کا فائدہ نہیں اس کا آخرت کے اعتبار سے. تصلی نارا حامیہ, جائے گا سیدھا جہنم میں. تو اس لیے عقیدہ تو بنیاد ہے, لیکن ظاہر ہے کہ صرف بنیاد ہی بنا کر انسان بیٹھ جائے اور آگے مکان ہی نہ بنائے تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا. بنیاد تو بن گئی, لیکن آگے مکان میں کم سے کم رہنے کے لیے, کم سے کم گزارے کے لیے دیواریں چاہیے, چھت چاہیے. تو دین جو ہے وہ اس کی کم سے کم جو ریکوائرمنٹ ہے وہ عبادات ہیں. نماز عبادت کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یا پھر اس کے ساتھ کچھ ایک دو عبادات اور ہیں, یہ عبادات ہیں. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ عبادات کا لفظ جب بولا جاتا ہے شریعت میں, قرآن پاک میں, حدیث میں, تو اس سے مراد یہی مخصوص چیزیں ہوتی ہیں. باقی چیزیں جو ہیں, بازار ہے, آپ کی حکومت ہے, آپ کی سیاست ہے, آپ کی معیشت ہے, آپ کی تجارت ہے, آپ کی معاشرت ہے, صلہ رحمی ہے, بیوی بچوں کی خدمت ہے, کمانا ہے, رزق حلال کمانا ہے, اس کو عبادت کہہ دیا جاتا ہے, لیکن یہ اصل میں عبادت نہیں ہے. یہ بالواسطہ عبادت ہے, یہ براہ راست عبادت ہے, یہ وہ انڈائریکٹ, یہ ڈائریکٹ عبادت ہے. جو انسان کو پیدا کرنے کا مقصود ہے وہ یہ والی عبادت ہے, وہ والی عبادت انسان کا مقصود نہیں ہے, وہ اس کی ضرورت ہے. کیونکہ پیٹ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو کمائے گا نہیں تو کہاں سے کھائے گا. بیوی بچوں کے حقوق اس کے ساتھ وابستہ ہیں, اگر یہ ملازمت نہیں کرے گا, تجارت نہیں کرے گا تو پھر چوری ڈاکہ کرے گا, کوئی غلط طریقے سے مال کمائے گا, لوگوں کی جیبوں پہ نظریں رکھے گا. تو اس لیے اللہ نے وہ ضرورتیں ساتھ ہمارے لگائی ہیں. ہاں, ان ضرورتوں کو اگر ہم اللہ کے حکم پر پورا کریں گے, حضور کے طریقے پر پورا کریں گے تو ثواب کا کام بن جائے گا. اس معنی میں کہہ دیا جاتا ہے عبادت, ورنہ عبادت وہ اصلاً ہے نہیں. اصل عبادت یہ ہے.
یہ غلط فہمی اس لیے دور کرنا ضروری ہے کہ بہت سے لوگوں نے عبادت کا ذہن میں مفہوم الٹ دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دی یا ویسے بھی چھوڑ دی کوئی ایشو نہیں ہے، میں عبادت میں لگا ہوا ہوں، کہاں بیٹھا ہوں میں عدالت کی کرسی میں بیٹھ کر فیصلے کر رہا ہوں، یہ بھی عبادت ہے. حصول رزق حلال عین عبادت ہے. یہ عین عبادت غلط لفظ ہے، ثواب کا کام ہے لیکن عبادت نہیں ہے. عبادت اور ہے، وہ یہ والی عبادات ہے، وہ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادات ہے. قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، یہ عبادات ہیں. باقی خدمت کے شعبے ہیں. عدالت میں جو جج بیٹھا ہے وہ خدمت میں لگا ہوا ہے. حتیٰ کہ کوئی بندہ جوتا گانٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے روڈ پر، پیسے لے کے کام کر رہا ہے، لیکن وہ بھی ایک طرح کی خدمت میں لگا ہوا ہے. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں پنکچر لگانے کے لیے دکانوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی خدمت کر رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو آپ کو ابھی گزشتہ دنوں میں اندازہ ہوا ہوگا، جب مارکیٹیں بند ہو گئی، بازار بند ہو گئے، دکانیں بند ہو گئی، تو آدمی پریشان ہے کہ ایک پنکچر لگوانا ہے تو پتہ نہیں چل رہا کہاں سے لگواؤ جا کر. تو یہ سب خدمت ہے. خدمت اپنی جگہ ہے لیکن عبادت اپنی جگہ ہے. عبادت کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. عقیدے کے بعد سب سے بنیادی اہمیت عبادت کی ہے. بنی الاسلام علی خمس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ 5 چیزیں مل کر اسلام کا ڈھانچہ قائم کرتی ہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، ان کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. آگے فرمایا یہ تو عقیدہ ہو گیا، یہ تو جڑ ہو گئی. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانِ وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ. یہ ہے اسلام کی بنیاد. یعنی بنیادی طور سے مذہب اس سے قائم ہوتا ہے. اگر آپ سارا دن بھی خدمت خلق کرتے رہیں، لوگوں کو پانی پلاتے رہیں، سبیل لگا دیں، لیکن 5 نمازیں اگر آپ نے نہیں پڑھی تو یہ کوئی عبادت نہیں کی آپ نے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ. جس آدمی نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں ہے. وہ کہاں سے دیندار بنا پھرتا کہ میں بڑا دیندار ہوں. شیطان دھوکہ کیا دیتا ہے؟ دھوکہ یہ دیتا ہے کہ جو نمازی ہے اس کی کمیاں اس کے سامنے لائے گا. دیکھو جی فلاں 5 وقت کا نمازی ہے اور وہ پھر جھوٹ بھی بولتا ہے. فلاں 5 وقت کا نمازی ہے، وہ 2 نمبری بھی کرتا ہے، لہذا اس سے ہم اچھے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے، بہت زبردست قسم کا دھوکہ ہے شیطان کا. اس نے اس کو گندا کر کے دکھایا ہماری نظر میں نمازی کو، اور ساتھ میں آپ کو بے دینی پر مطمئن کر دیا. ڈبل کام کیا. آپ کو بے دینی پر مطمئن کر دیا. ہاں تو ٹھیک ہے، تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، کوئی بات نہیں ہے، تو بڑا اچھا آدمی ہے. کیونکہ اصل اچھائی تو انسان ہونا ہے نا. اچھا انسان ہو جائے، انسان ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہو جائے، حق گھر میں اچھا ہو جائے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک ہو جائیں. اصل تو یہ ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اصل یہ نہیں ہے. فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں اس کا دین کہاں سے ہے؟ اس کا کوئی دین شین نہیں ہے. دھوکے میں پڑا ہوا ہے، زبردست قسم کا دھوکہ ہے. شیطان نے اس کو دھوکہ دے رکھا ہے. اس لیے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، دین کی تو ستون ہے نماز. من اقامها فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین قائم کر لیا. ومن ترکها فقد ہدم الدین، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو تباہ کر دیا، اپنا ختم کر دیا. اب اس کا کوئی دین نہیں. شیطان کا دھوکہ تو ہو سکتا ہے، دھوکے میں پڑا رہے گا، ساری زندگی پڑا رہے گا، لیکن دین نہیں ہے اس کے پاس. یہ وہ بات فرما رہے ہیں جن کا دین ہے، جو دین لے کر آئے ان کی بات ہو رہی ہے. شیطان تو بہت ہوشیار ہے، وہ ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں، لیکن اصل بات وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. فمن ترکها فقد ہدم الدین، جو نماز چھوڑتا ہے وہ دین کو تباہ کر دیتا ہے، ستیہ ناش کر دیتا ہے دین کا. ومن اقامها فقد اقام الدین، جو نماز قائم کرتا ہے وہ دین اس کا قائم ہو جاتا ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ نماز کو اللہ نے یہ تاثیر دی ہے، نماز کو اللہ نے یہ تاثیر دی ہے کہ اگر یہ صحیح معنوں میں نماز بن جائے تو انسان کی پوری زندگی میں دین آ جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن پاک میں ہے، اور ادھر حدیث پاک جو میں نے عرض کی، من اقامہا فقد اقام الدین، جو آدمی نماز کو قائم کر لے گا وہ دین اس کا قائم ہو جائے گا۔ نماز قائم کرنی ہے، نماز صرف پڑھنی نہیں ہے، وقت بے وقت پڑھ لی، کبھی دل آیا تو پڑھ لیا، رمضان آیا تو نماز ہو گئی، یا کبھی جوش آیا تو نماز ہوگی، اس کے بعد کیا ہے بس سو رہے ہیں، خواب غفلت ہے، نہیں یہ نہیں، اقام مقیم ہو نماز کا، وہ یعنی نماز پر وہ جمع ہوا انسان، اور نماز اس کی جو ہے نا وہ اس کا طبیعت کا حصہ بن چکی ہے، اس کو نماز کے بغیر چین نہیں آتا۔ جب انسان ایسی حالت میں نماز لے جاتا ہے اور پھر اس نماز میں ترقی کرتا رہتا ہے، یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اکثر و بیشتر، تو وہ تو بالکل ہم جو سمجھے کہ 33 نمبر پر پاس ہو جاتے ہیں، اگر اللہ اس کو قبول فرما لے تو انشاءاللہ امید ہے قبول ہی قبول ہے، لیکن اس کے نمبر اتنے ہی ہیں، گھر سے نکلے، وضو کیا، آ کر کھڑے ہو گئے، جیسی کیسی دھیان تھا نہیں تھا، اور بس نماز پوری کر کے ہم چل دیے، تو یہ تو 33 نمبروں پر پاس ہوتا ہے آدمی۔ ایسی نماز زندگی میں تبدیلی نہیں لاتی عام طور سے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز بن جاتی ہے رفتہ رفتہ عادت بن جاتی ہے، اور جو عادت ہوتی ہے وہ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتی، زندگی میں تبدیلی لاتی ہے عبادت۔ عادت ہر روز ایک ہی روٹین پہ چل رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی بہتری کا پہلو کبھی نہیں سوچا کبھی کسی نے، کیونکہ عادت ہے بس۔ لیکن جو عبادت ہوتی ہے وہ ہر روز انسان اس کو بنانے کی فکر کرتا ہے، یہ پھر ایک الگ محنت ہے کہ نماز ہماری بن جائے، اور بنی ہوئی نماز زندگی پر اثر ڈالتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہمارے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ان سے اللہ نے شروع کروایا، تو وہ ان کی خدمت میں ایک دفعہ کو صاحب جو ہے وہ کچھ چائے ڈال رہے تھے یا پانی ڈال رہے تھے، بہرحال اس سے ان کو کوئی بے احتیاطی سے کوئی چیز ہلی جس سے کوئی نقصان ہوا، جیسے دسترخوان پر کوئی چیز گر جاتی ہے، بہرحال اس قسم کی کوئی بات ہو گئی، تو حضرت نے فرمایا کہ تم نماز جو ہے نا صحیح خشوع خضوع سے نہیں پڑھتے ہو، اگر تمہاری نماز صحیح خشوع خضوع والی ہوتی تو تمہاری زندگی کے باقی حرکات سکنات میں بھی توازن اور اعتدال قائم ہو جاتا، کیونکہ نماز تمہاری زندگی پر اثر ڈالتی ہے، جیسی نماز ہوگی ویسی زندگی ہوگی، تو اس لیے نماز سے دین کا قیام ہے۔ فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، ایک نماز فقد کفر، یہ اب مسلمانوں میں اپنے آپ کو کیوں شمار کر رہا ہے؟ اب اس کو مسلمانوں کی جماعت میں مسلمان امت میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا، مسلمان تو مسلمان، منافق لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ چھوڑ دیں، برابر آ کے کھڑے ہوتے تھے صفوں میں، ہوتے منافق تھے، دل سے نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے، لیکن ماحول ایسا تھا، تو وہاں تو نماز چھوڑنے کا کبھی تصور ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ جب نماز میں سستی کچھ آنی شروع ہوئی تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے، پھر تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں بے نمازی کے لیے مسلمان سوسائٹی میں گنجائش نہیں دی گئی، کسی نے نہیں دی کبھی کہ بے نمازی مسلمان معاشرے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ کسی نے کہا اس کو قتل کر دو، جو آدمی نماز چھوڑتا ہے اس کو قتل کر دو، کسی امام کا یہ قول ہے۔ کسی نے کہا کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے، کسی نے کہا کہ اس کو جیل میں ڈالو،
جب تک یہ پکا نمازی نہیں بن جاتا، پکی توبہ نہیں کرتا، تب تک اس کو واپس نہیں لایا جائے گا۔ یہ اہمیت تھی نماز کی مسلمان معاشرے میں، اور پھر اس کی برکات تھی، نماز کی برکت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، فوائد تو بے شمار ہیں اس کے، یعنی اتنے فضائل ہیں قرآن پاک میں، احادیث میں، کہ آدمی پڑھتا رہ جائے تو ایمان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ فضائل اعمال کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک پورا رسالہ ہے فضائل نماز پر، بہت قیمتی چیز ہے، گاہے گاہے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ فضائل سن کر آدمی کو عمل کا جذبہ اور شوق بیدار ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھنے والا آدمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کئی طرح سے نوازتے ہیں، آخرت کا معاملہ تو اپنی جگہ ہے۔ سب سے پہلے جو قیامت والے دن حساب ہونا ہے وہ نماز کی ہونا ہے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کی پوچھو گی، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، کتنی پڑھی، پوری پڑھی کہ نہیں پڑھی، کمیاں ہیں، اچھا نفل دیکھو، نفلوں سے کمی پوری ہو جائے، یعنی نماز کا بہرحال حساب ہوگا۔ تو یہ تو آخرت کا معاملہ تو ہے، بہرحال قبر کا عذاب بھی ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا، اللہ معاف فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز اس نے ترک کی ہے، قبر میں اس پر ایک اژدہا مسلط ہوگا، اژدہا، بڑا سانپ۔ اگر فجر کی نماز چھوڑی ہے تو فجر سے مارنا شروع کرے گا، اس کو ڈنگ مارے گا، اور مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا۔ اتنا زور، زبردست قسم کا اس کا جو ہے وہ ڈنگ ہوگا، اس کی تکلیف اور اذیت کتنی ہوگی۔ اور فرمایا کہ اس کا زہر ایسا ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں آ جائے، یہ جو ہم دنیا میں رہ رہے ہیں میٹیریل کی، مادے کی دنیا ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے یہ عالم برزخ کی ہے، قبر کی ہے، جو غیب کا جہان ہے، جو ہمارے اس آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتا عام طور سے، اور اللہ نے خود پردہ رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ ان کو عذاب قبر دکھا دے، لیکن تم چھوڑ دو گے مردے دفن کرنا، قبرستان جانے ہی چھوڑ دو گے تم، اس لیے اللہ نے پردہ رکھا ہے، اس کی حکمت اور مصلحت ہے پردہ بھی۔ تو فرمایا کہ اگر وہ اس دنیا میں آ جائے، وہ سانپ، وہ اس دنیا کا سانپ ہے نہیں، اگر وہ اس دنیا میں آ جائے بالفرض اور اس پر آ کر پھونکار دے تو روئے زمین پر جتنا سبزہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اندازہ لگائیں کہ کتنا شدید قسم کے عذاب ہے وہ۔ فجر کی نماز اگر چھوڑی ہے تو ظہر کی نماز تک اس کو ڈنگ مارتا رہتا ہے، اگر ظہر پڑھ لی تو پھر خلاصی ہو گئی، حساب شروع ہو گیا نا۔ اس دن کی اگر ظہر پڑھ لی ہے تو جان چھوٹ گئی، اثر تک چھوٹی رہے گی۔ اگر آگے اثر بھی پڑھی ہے تو جان چھوٹ گئی، لیکن اگر اثر چھوڑی ہے تو دوبارہ وہی پریکٹس شروع ہو جائے گی۔ تو قبر کا عذاب ہے، حشر کا مسائل ہیں، لیکن دنیا میں بھی نماز اثر ڈالتی ہے، کیونکہ قبر حشر جو ہے نا وہ تو ہم نے کہتے ہیں دیکھا نہیں ہے، ہمیں زیادہ اچھی بات سمجھ میں آتی ہے دنیا کی، اس لیے امام علماء سے بھی یہی کہتے ہیں، مولانا صاحب قرآن پاک میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ بس جنت کی باتیں سناتے رہتے ہیں، کوئی دنیا کی باتیں بھی کیا کریں، کیونکہ قرآن میں پہلے دنیا کا تذکرہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو دنیا کی بات ہمیں سمجھ میں زیادہ آتی ہے کیونکہ ہمارے بالکل سامنے ہے، 9 نقد اچھے 13 ادھار سے۔ تو دنیا میں بھی نماز کا اثر ہے۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ زندگی میں سکون لاتی ہے، توازن لاتی ہے، اعتدال پیدا کرتی ہے انسان کی زندگی میں، اور دوسرا یہ ہے کہ رزق کی تنگی اس سے دور ہوتی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کا آدمی کا یہی ہے، پیٹ۔ کسی زمانے میں نہیں تھا لیکن اس زمانے میں بن گیا، یعنی سب سے بڑا مسئلہ آدمی کا پیٹ بن گیا، بس معاش پیٹ ہی ہے، معاش پیٹ ہی ہے کہ پیٹ کیسے بھرا جائے، زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے عمدہ سے عمدہ کھانوں سے عمدہ ذائقوں سے، قسمہ قسم کے رنگوں رنگ کھانوں سے کیسے پیٹ بھرا جائے، شادیوں میں کتنی ڈشیں بنائی جائیں،
فلاں موقع پر یہ کیا جائے وہ کیا جائے، ساری کہانی ہماری پیٹ کے گرد گھوم رہی ہے. یعنی 2-4 گھنٹے کے لیے اس نے کھانے نے ہمارے اندر رہنا ہے، بلکہ اندر کیا رہنا ہے، ذائقہ تو یہاں تک ہوتا ہے، بس ذائقہ صرف حلق تک، زبان ذائقے کو چکھتی ہے. یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے بیمار کہ زبان سے ذائقہ چھن جاتا ہے، ان کی نمک مرچ سب برابر ہے، نیچے جائے گا معدے میں پھر پتہ چلے گا کیا کھایا، جب اس کا اثر آئے گا احساس ختم ہو گیا. تو اللہ نے ہمیں یہ احساس دے رکھا ہے. بہرحال ذائقہ جو ہے وہ زبان تک، اس کے نیچے تو سب برابر ہے، مٹی سونا سب برابر. تو ہماری محنت کوشش ساری اسی میں لگتی ہے، اور آخرت کو بھی ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اور یہ جو آپ نے دعائیں مانگی نا، ان کی آپ کو ضرورت نہیں تھی. آپ کو کیا ضرورت ان دعاؤں کی؟ آپ کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا. یہ ہمیں سکھایا ہے، ہمارے لیے مانگی، ہمیں دعائیں تعلیم کر کے دیں کہ تم یہ مانگو اور ان سے سمجھو ان کے اندر کیا باتیں ہیں. اس لیے مسنون دعاؤں کا پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور ان مسنون دعاؤں کے ترجمے پر بھی غور کرنا چاہیے. پھر اس ترجمے کے اندر سے سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے پیغام کیا ہے. آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو میرا سب سے بڑا غم نہ بنا دینا. غم ہے، ضرورت ہے، ہماری ضرورت کی فکر تو ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن ہر وقت کی یہی ہے کہ 2 × 2 4 ہوتے ہیں، 4 × 4 8 ہوتے ہیں. بس ہر وقت سو رہا ہے تو یہی خیال، جاگ رہا ہے تو یہی خیال، اٹھ رہا ہے تو نماز میں تو خیال، واش روم میں تو یہی خیال. ہر وقت ایک ہی خیال جو انسان پر چھا جائے اسے کہتے ہیں اکبر الہم، سب سے بڑا فکر. فرمایا یا اللہ دنیا کا فکر ایسا میرے اوپر نہ ڈال دینا. ولا مبلغ علمنا، اور نہ ہی ایسا ہو کہ میرے علم کی، میری معلومات کی، میری ساری ایجوکیشن کی، میری ڈگریوں کی ساری انتہا کہاں ہے؟ پیٹ. یہ نہ بنا دینا یا اللہ. یہ اس لیے دعائیں مانگی ہیں کہ جب انسان ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ دین سے جاتا رہتا ہے. اگر اتنی مصروفیت دنیا کی ہو جس سے دین خراب نہ ہو تو دنیا تو مطلوب ہے، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. گھر والوں کے خرچے ہیں، متعلقین کے خرچے ہیں، دین کا کام میں خرچ کرنا ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، یتیم ہیں، اور بہت سی مدیں ہیں جہاں خرچ ہوتا ہے مال. تو مال تو چاہیے، لیکن ایسی مال کی مصروفیت کہ جو انسان کو دین ہی بلا دے، یہ نہیں چاہیے، یہ عذاب ہے. تو آج کا مسئلہ ہمارا سب سے بڑا معاش کا ہے. تو معاش کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی اللہ فکر معاش حل فرما دیتے. پریشانی ہو سکتا آئے گی کچھ عرصے کے لیے، لیکن اللہ بہت اچھا نظم کر دیتے ہیں. صبر چاہیے ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے، آزمائش گھڑی آ جاتی ہے، بڑوں پہ آ جاتی ہے. صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی، عربی کا ایک مقولہ ہے، ہم ذرا جلدی کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کسی آدمی کو کسی نے کہا کہ نماز پڑھو، نماز سے بڑے سارے کام حل ہو جاتے ہیں، معراج ہے مومن کی، یہ ہے وہ ہے. اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پڑھ کے آسمان کی طرف دیکھنے لگ گیا. کہتا ابھی تک وہی نہیں اتری، مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ نماز سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ابھی تک تو وہی تو اتری نہیں ہے. یعنی نبوت کی امید لگا کر بیٹھ گیا 2 رکعت نماز سے. تو ہم کچھ جلدی بھی کر لیتے ہیں نا، جلدی نہ ہو، تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ مسئلے حل کر دیتے ہیں. آپ زندگی کی پچھلی، کیونکہ آدمی جس حال میں ہوتا ہے نا وہ حال اس کو پریشان کر دیتا ہے. ماضی پہ جب نظر دوڑاتا ہے کہتا ہے کہ ہاں یار اس سے تو بڑی مشکلات میرے اوپر آئی تھی، لیکن اللہ نے کوئی نہ کوئی حل نکال ہی دیا تھا. تو وہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بیٹھا ہوا ہے اپنی ساری قدرتوں کے ساتھ، اپنی ساری صفات کے ساتھ، اپنے سارے کمالات کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ اچھا سمجھتا ہے، تو ہمیں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ معاش کا مسئلہ بھی نماز سے حل کرتا ہے. اور گناہ تو جڑتے ہی جڑتے ہیں اس سے. یہ جو ہماری زندگی میں ایک تنگی سی پیدا ہو جاتی ہے، اپنے آپ سے بیزار ہو جاتے ہیں ہم لوگ. گھر میں جاتے ہیں، بیوی سے الجھ رہے ہیں، بچوں سے الجھ رہے ہیں، پڑوسی نے کوئی تھوڑی سی بات کہہ دی کہ گاڑی یہاں نہ کھڑی کرو تو اس کے ساتھ الجھنا شروع کر دیا. یہ الجھاؤ جو ہماری زندگی میں پیدا ہو جاتا ہے، بیزاری پیدا ہو جاتی ہے، یہ گناہوں کی نوسط ہوتی ہے. اور یہ وہ بعض دفعہ گناہ ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں ہوتے. چھوٹے چھوٹے صغیرہ کو گناہ ملتے کافی سارے بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے جو گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ جب آدمی چلتا ہے نماز کے لیے تو جو گناہ اس کے پاؤں نے کیے وہ معاف، جو ہاتھوں نے کیے وہ معاف. وضو کرتا ہے جب
جس جسم کے حصے پر وضو کا پانی پڑتا ہے اس حصے سے گناہ معاف ہوتا جاتا ہے۔ اب یہ وضو کی یہ بھی ایک حکمت ہے۔ جو کچھ لوگ اپنے دماغ سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی میں مولوی صاحب گھر سے چلا، غسل کیا ہے میں نے، اے سی میں گھر میں بھی تھا، اے سی والی گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں، آگے مسجد میں بھی اے سی لگا ہوا ہے، کوئی ذرہ گرد ورد تو ہے نہیں، تو وضو میری ہوا خارج ہوگی تو وضو تو اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ یہ اپنے مائنڈ سیٹ سے اس نے دین کا حکم بنا لیا۔ اس نے سمجھا کہ شاید وضو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے مٹی وٹی جھڑ جاتی ہے، آدمی کی صفائی ہو جاتی ہے، لیکن اس بیچارے کی نظر یہاں تک نہیں گئی کہ وضو سے صرف مٹی نہیں جھڑتی، وضو سے تیرے بیٹا گناہ جھڑ رہے ہیں، اور وہ گناہ ہیں جو تجھے پتہ بھی نہیں ہے، جب شمار میں آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ تو نماز کی برکت سے اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا من ترک صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، زندگی میں جو کوتاہی نماز کی نسبت ہو گئی۔ صحابہ کے ہاں حضور کے زمانے میں نماز کے قضا ہونے کا یا اگلی نماز کے ٹائم تک جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 1-2 نماز قضا ہوئی بس، وہ ایک خندق کے موقع پر وہ مشغولیت کی وجہ سے جنگ کی تھی، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے سلا دیا حتیٰ کہ جاگے تو سورج نکلا ہوا تھا، تو پھر آپ نے اس کی قضا فرمائی۔ اور یہ ہمیں صرف تعلیم دینے کے لیے کہ اگر نماز رہ جائے کسی وجہ سے بھی انسان کی، حدیث پاک میں 2 وجہ آتی ہیں، بھول جائے یا جو ہے وہ سوتا رہے۔ تو چونکہ صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں تو یہ 2 وجہ سے نماز چھوٹتی تھی، یا بھول گیا یا سوتا رہ گیا بیچارہ، جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ لیکن اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں یہ تیسری قسم بھی پیدا ہو گئی ہے نا، کہ بغیر جان بوجھ کے نمازیں چھوڑتے ہیں، ہم سستی کی وجہ سے نمازیں چھوڑتے ہیں، شیطان ہمیں چھڑوا دیتا ہے نمازیں۔ تو ان نمازوں کا کیا ہوگا جو برسہ برس کی نمازیں ہیں؟ یہ مسئلہ تو بڑا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کے لیے جناب ایک ہیلا تلاش کیا، انہوں نے کہا کہ رمضان کا آخری جمعہ آئے گا تو اس میں آپ کیا کرو، 2 رکعت نماز نفل جمعے کی نماز کے بعد قضا عمری کی نیت سے پڑھ لو تو ساری نمازیں معاف ہو گئیں۔ کیسا بہترین پیکج ہے! یعنی کسی بندے کے آپ نے 1 کروڑ روپیہ دینا ہے اور اسے کہہ دیں کہ میں پورے اخلاص کے ساتھ رمضان کے آخری جمعے میں، جمعے کے بعد آپ کو 2 روپے دوں گا، اور اس کے نتیجے میں سارے پیسے معاف، میرا کھاتہ نیل کر دینا۔ یا آپ کے ساتھ کوئی کر دے، یہ جس نے قضا عمری کی یہ فضیلت بیان کی ہے اور جو پڑھ کے جا رہا ہے گھر سے، اس کے پیسے کسی نے دینے تھے اور اس نے 2 روپے دے کے بھائی کھاتے پہ صاف کرو، کہ کیا ہوا، کیا یہ کون سا اصول ہے بھائی، یہ کہاں کی بات ہے، یہ کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہو، تو کہ 2 روپے دے کر جو ہے وہ 100 روپیہ نفی ہو گیا۔ تو کہ ابھی آپ یہ کام تو کر کے آئے ہیں مسجد سے، کہ سال بھر کی نمازیں چھوڑی ہیں جان بوجھ کے، بدماشی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، اور 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کسی نے مس یوز کیا ہو۔ یہ 2 باتیں الگ الگ سمجھنی چاہیے۔ جب آدمی نماز چھوڑتا ہے تو ایک اس کے ذمے نماز ہوتی ہے، ایک اس کے ذمے اس کا گناہ ہوتا ہے چھوڑنے کا۔ جیسے کسی کے پیسے آپ نے وقت سے لیٹ کر دیے، تنگ کیا اس کو، تو ایک تو پیسے ہیں اور ایک اس کو غصہ ہے آپ پر۔ آپ گئے اس کے گھر میں، جا کر خیال آیا کہ یار میرے سے غلطی ہوئی، میں نے آپ کا فون نہیں اٹھا سکا، اب میں آپ کے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے 10 دن کی مزید مہلت دے دو۔ تو کہے گا چلو کوئی بات نہیں۔ تو یہ کوئی بات نہیں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پیسے معاف ہو گئے، وہ کہے گا کوئی بات نہیں، 10 دن بعد کیا 15 دن بعد دے دینا، یار فون تو اٹھا لیتا میرا، تو ایسی بھی کیا بے رخی کی بات تھی، چلو پیسے دے دینا کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ کوئی بات نہیں کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ ضروری ہے، یا اللہ آج تک جتنی زندگی کی میری نمازیں چھوٹی ہیں میں توبہ کرتا ہوں آپ سے کہ مجھے معاف فرما، اللہ کہیں گے کوئی بات نہیں۔ لیکن کوئی بات کا یہ مطلب نہیں کہ نمازیں چھوٹ گئی، نمازیں چلی گئی کھاتے سے، نماز تو ادا کرنی پڑے گی اور اس کی ترتیب بنانی پڑے گی۔ آسان طریقہ یہ ہے، لوگوں نے 30 40 سال کی نمازیں قضا کی ہیں اس زمانے میں، پرانی باتیں نہیں کر رہا، آج بھی موجود ہے، زندہ ہیں وہ لوگ۔ وہ کیسے؟ ہر نماز کے ساتھ 1 نماز قضا، ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں قضا، بلکہ وہ کہتے ہیں نفل چاہے نہ پڑھو، نفل چاہے نہ پڑھو لیکن اپنے فرضوں کی قضا ساتھ شروع کر دو۔ صرف فرض کی اور وتر کی قضا ہے، باقی کسی چیز کی قضا نہیں ہے۔ 3 وتر عشاء کے، باقی 5 نمازوں کے فرائض کی قضا ہے، باقی کسی چیز کی قضا نہیں۔ اور اس میں بھی آپ کو مزید چھوٹ کی بات یہ ہے کہ اس میں جو تسبیحات ہیں وہ زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، 1 دفعہ تسبیح اگر رکوع میں، 1 دفعہ سجدے میں پڑھ لی جائے اور اطمینان کے ساتھ آدمی
اتنا اطمینان ہو جائے کہ جسم کے سارے اعضاء ایک جگہ پہ ٹھہر جائیں جا کر، تو اس سے سجدہ ادا ہو جاتا ہے، رکوع بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور اتحیات میں بھی درود پاک پڑھ لیں، آگے دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی نماز مختصر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نیت تو کرے انسان، اگر اس نے نیت کر لی اور اس طریقے سے نمازوں کو قضا کرنا شروع کر دیا توبہ کر کے، اور خدا نخواستہ موت آ گئی، ابھی ایک دن کی نمازیں قضا ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو قضا کرنے والوں میں شمار کر لیں گے۔ یہ سب سے بڑے فائدے کی بات ہے۔ لیکن اگر اس کی نیت ہی نہیں کی تھی کہ چھڈو جی دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ غیر ذمہ دارانہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ قضا عمری کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی نے ویسے صلاۃ الاستغفار کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھ لے کہ چلو اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف کرے، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے نمازیں ذمے سے نکلیں گی نہیں، وہ پڑھنی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔